حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب کو دعائیں اور ہمیں نصیحتیں فرمائیں۔ قاری عظیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دیگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی۔ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نابحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تمام تر تعریفات اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے۔ محتشم مؤخر معزز اساتذہ اکرام، اساتین علم، حاضرین مجلس، فضیلت مآب حضرت حافظ یونس صاحب، جناب کاشف مسعود صاحب، عزیز طلبہ، معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ یقین مانیے میں تو اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ جن طلباء نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، ان کی خدمت اور ان کی عقیدت اور ان کی عظمت اور ان کی شان میں مجھے چند جملے کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان عزیز بھائیوں کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے دعوت سخن دی۔ اللہ میں جو ان حفاظ کی خدمت میں جملے کہوں اسے اپنی جناب میں قبول فرما کے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا میں سب سے زیادہ ظاہری طور پہ جو سکھ اور چین نظر آتا ہے نا، وہ جاپان کے لوگوں میں، کوریا کے لوگوں میں۔ مقروض کوئی نہیں ہے، دکھی کوئی نہیں ہے، بیماریاں بھی بڑی کم ہیں، 90 سال کے لوگ سائیکل چلاتے ہیں، صحت مند ہیں، چوری بھی نہیں ہوتی، حکومت سارا کچھ دیتی ہے، گھر بھی ہے، کسی بندے کو یہ فکر نہیں کہ میں مکان کہاں بناؤں گا اور کیسے بناؤں گا۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی انہی ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ اسے میٹھی موت کہتے ہیں، جو سویڈن کے جزائر میں قانونی طور پہ منظور ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں، تو اپنی زندگی کی آخری سانسیں وہاں گزارتے ہیں، تو میٹھا زہر کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔
ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میں کوئی مکان شکان بنا کے، کوئی دالان بنا کے، کوئی لان بنا کے، کوئی چھوٹا سا میں پارک بنا کے اور چھوٹا سا فارم ہاؤس بنا کے، کوئی ایک آدھ گاڑی لے کے، 2-4 ڈرائیور رکھ کے، کوئی چھوٹا سا بزنس سیٹلمنٹ کر کے شاید کائنات میں سکون پالوں گا۔ اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا تو وہ مرتے نا۔ آپ انہیں روزانہ اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھتے ہیں۔ بین الاقوامی رسائل اور جرائد کی تحقیقات دیکھیں، یومیہ بنیادوں پہ وہ لوگ مر رہے ہیں جن کے پاس دنیا کے سبھی سکھ ہیں، جنہیں ہم نے سکھ سمجھ لیا ہے، ان کے پاس ہیں اور وہ مر رہے ہیں۔ تو سکھ جن چیزوں میں ہم سمجھ رہے ہیں ان میں نہیں ہے۔ نہ مجھے جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سکون تو سارا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، عرش والے نے اپنے کلام میں سمو رکھا ہے۔ سکون قرآن کے لفظوں کی چاکری کرتا ہے، قرآن کے لفظوں کی نوکری کرتا ہے۔ سکون ساری زندگی کے لیے بےتاب نظر آتا ہے کہ ہمیں قرآن کے لفظوں میں جگہ ملے۔ سکون قطار میں کھڑا ہے ان لوگوں کے دل میں اترنے کے لیے جن کی زبان پہ عرش والے کا کلام ہے۔ سکون بھیک مانگتا ہے رات کو اٹھ کے عرش والے سے، اے مولا میری بھی اس دن معراج ہو جائے جس دن مجھے کسی قرآن پڑھنے والے کے دل میں جگہ ملے۔ یہ ترستا اور بلکتا پھرتا ہے ہر اس در، ہر اس چوکھٹ پہ جانے کے لیے جس در اور چوکھٹ میں عرش والے کے کلام کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ہم چھٹے دیتے ہیں سکون کے ان در و دیوار پہ، ان رستوں پہ جن رستوں سے کوئی گزر کے قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ پھر دنیا کا رستہ تھوڑی رہتا ہے۔ من سلک طریقاً، ایکو تھوڑی سی کم کر، من سلک طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ۔ یہ کہیں اسماعیل ایجوکیشن کمپلیکس میں جو جا رہا ہے، کسی کونے خدرے اور کائنات کے کسی کچے روڈ پہ جا رہا ہے، چونکہ یہ کسی ایسی مجلس میں جا رہا ہے جہاں اس نے قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، یہ کائنات کا رستہ پھر کائنات کا رستہ نہیں رہتا ہے، یہ اس سکون والی جنت کا رستہ رہتا ہے کہ ساری زندگی کا سکون پانے والا جب جنت کے ایک لمحے کا سکون دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ مجھے ہزاروں ایسی سکون والی زندگیاں ملیں۔ قطیت بالمقاریض، میں ان ساری سکون کی زندگی کو ٹھوکر دے کے اپنے جسم کو کینچی سے کٹوا کے آؤں۔ مجھے معلوم آج ہوا ہے کہ جنت کا سکون کیا ہوتا ہے۔ ہم اس رستے کو، جو رستہ کسی درگاہ کی طرف نہیں، کسی درس گاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جہاں بیٹھ کے قرآن کے جملے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، اس سکون والی جنت کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ اے صاحب، تو کوئی دنیا کے رستے کا سالک نہیں ہے، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟ اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، دنیا دھکے کھاتی پھرتی ہے، تو ڈھونڈ کسی ایسی مجلس کو جس میں قرآن کی باتیں ہوں، تیرے اس دنیا کے رستے کو، تیرے اس حافظ آباد کی ٹوٹی ہوئی سڑک کو، جس کا سارا دن تو اپنے حکمران سے، اپنے ایم این اے ایم پی اے سے شکوے کرتا ہے کہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، یہ تیری ظاہری آنکھوں کو نظر آتے ہیں۔ تو آنکھیں بند تو کرنا، تیری زندگی کی سانسیں جب اختتام کو پہنچے گی، عرش والا تجھے دکھائے گا یہ حافظ آباد کے رستے نہ تھے، یہ میری جنت الفردوس کے رستے تھے جن پہ چل کے تو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو آپ نے مصرع کئی مرتبہ سنا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ معانی اور مفاہیم قلب و جگر میں اتریں اور پڑھنے والا قاری سعید اللہ صاحب جیسا ہو، مفاہیم سمجھ آئیں اور ایک لے کے ساتھ انسان کے وہ رگ و پے اور روح و بصر پہ اثر کرے۔ جلال والے کے جلال کی قسم ہے، ان جملوں کو جب کوئی سن کے اٹھتا ہے، عرش والا اس کے جسم کو ظاہری بیماریوں سے بھی پاک کرتا ہے، جسے جسمانی بیماری کہتے ہیں۔ اللہ باطنی بیماری سے بھی پاک کرتا ہے، جسے روحانی بیماری کہتے ہیں۔ نہ سچ مچ نظر آنے والا دشمن نقصان کر سکتا ہے، اور نہ نظر آنے والا شیطان دشمن
انسان کا نقصان کر سکتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ہم قرآن کو سکون اور ٹھہر کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ جتنے دل کے کمزور افراد ہیں، کسی حکیم اور طبیب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے، یہ جی بہت امیر آدمی ہے، اس کا ڈاکٹر ہاسپٹل میں فلاں سرجن کے ساتھ تعلق ہیں، چھوٹے موٹے تو ڈاکٹر سے یہ چیک اپ کروانا اپنی توہین سمجھتا، چونکہ بزنس امپائر ہے، بزنس چیمپئن ہے، اس کا گھر کا فیملی ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں جاتا ہے، یہ شفا میں جاتا ہے، یہ فلاں میں جاتا ہے، فلاں میں جاتا ہے۔ طبیب کائنات، حکیم کل جہاں، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار لائے جاتے تھے، اور ان بیماروں پہ میرا رسول کلام الہی کی چند آیتیں پڑھ کے پھونکتا تھا، لوگوں کو شفائیں ملتی تھی، دل تقویت پاتے تھے۔ سیدی کی خدمت میں یہ بھی واقعہ رکھا گیا کہ حضرت ہم فلاں علاقے میں گئے تو وہاں ان کا سیٹھ اور چودھری بیمار ہو گیا، طبیبوں حکیموں نے ٹیل لگا لیا، آرام نہ آیا، ہم نے حکیم کائنات کا کلام پڑھا، اسے پھونک ماری، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر ہم نے ان سے 40 بکریاں لیں۔ امام الہدا نے فرمایا چونکہ تم نے رب کا کلام پڑھ کے پھونکا اور اس کی خدمت میں انہوں نے تمہیں یہ دیا، اس میں سے اگر کچھ بچا ہے تو مجھ محمد کو بھی کھلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاوضہ نہیں، یہ خدمت ہے جو بڑے پاک کام پہ تم کو عطا کی گئی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے، یہ خیر کے ذرائع ہیں۔ کیا ہم یہ زباں کیا عقیدت بیان کریں ان 24 طلاب کی، ان طلبہ اعظام کی جن کے قدموں کی دھول فرشتے چاٹتے ہیں اور اسے اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں کیا جملہ کہیں گے؟ آپ خود دانا و بینا دانش بھی ہیں، عقل مند ہیں، صاحب فکر ہیں، سلیقہ شعار ہیں، آپ مجھے ایمان سے یہ بتلائیے کہ کوئی شخص، ٹھیک ہے انجینئرنگ کرنی چاہیے، ہم نے خود یہ علوم پڑھ رکھے ہیں، ڈاکٹریٹ بھی کرنی چاہیے، فلسفہ بھی دیکھنا چاہیے، انسان کو سائنٹسٹ بھی ہونا چاہیے، سائنسدان بھی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جب انسان حاصل کرتا ہے تو آپ اس کو شاباش دیتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی کرکٹ کھیلتا ہے، چھکا لگاتا ہے، کیا بات، کیا چھکا لگایا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے اس کے کہ اس جملے کا آپ نے حساب دینا ہے اللہ کو قیامت کے دن۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کل شیء عندہ بمقدار، ہر شخص کو میں نے جملے لکھ کے دیے ہیں، اتنے بول سکتا ہے، جب پورے ہو جائیں گے سیٹی گم کر دوں گا۔ یہ میرا دیا ہوا رزق ہے، رزق مین روٹی نہیں، رزق مین عطا ہے، رزق یرزق، اللہ کی عطائیں، اللہ کی عطا میں سب سے بڑا رزق سانسیں ہیں، دوسرا بڑا رزق ہمارے جملے، یہ دل کی دھڑکنیں بھی لیمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، یہ جملے بھی محدود ہیں، یہ سارا دن گانوں کی تعریف پہ فلاں قوال خیر کی تھی، کیا ملا حساب دینا ہے، فلاں جناب علی وہ فلاں کرکٹر، فلاں وہ جناب علی کپتان، کیا ملا؟ ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون۔ ایک شخص کسی دین کی مجلس میں بیٹھا تھا، کسی طالب علم نے، دین کے خادم نے، حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے چند آیات پڑھی، اپنا آخری سبق سنایا، اٹھا اور اٹھ کے کہا شاباش بیٹے تیری زندگی کے کمال ہو گئے، پتر اخیر ہو گئی، بیٹے تو تاخیر کرتی، تو ساڈے سر دی پگڑی، پتر ساڈیاں اکھاں دا سرما، ساڈے وقار دا تاج، اسے شاباش دی، حوصلہ بڑھایا۔ امام الہدا نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک طالب علم کو اس کے ان شاباش کے جملوں کی بنیاد پہ اللہ نے جنت عطا کر دی، ڈھونڈ کے لا، ان جیسا چراغ مصطفی سے شرار اولا بھی، پوری دنیا کی تاریخ کھنگال، دجل بھی دیکھ، نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک عصر حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ ہم دنیا کی
ان شہنائیوں میں کھوئے ہوئے، ان چمک دمک میں، اس زرق برق میں، اس ملمع سازی میں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے میرے حبیب کافروں کی ٹھاٹھ باٹ، زرق برق، چمک دمک تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا میں جس سے راضی ہوتا ہوں اس کو دنیا دیتا ہوں، نہ، میں خدا جس سے راضی ہوتا ہوں اس کو قرآن دیتا ہوں، اے میرے حبیب تیرا فرمان دیتا ہوں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ایک جگہ قرآن مجید کی ہے، تھوڑا سا وہ مقام اس کی سیر کریں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ بعض بندوں کو جب مال ملتا ہے، بیٹے ملتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کیا بات ہے، اللہ بڑا راضی ہے، اے فلاں بندے تے اللہ اتنا راضی ہے، مٹی نو ہاتھ لاؤندا سونا بن جاتا ہے۔ یہ پیرامیٹر بنا رکھا ہے، پیرامیٹر بنا رکھا ہے۔ سورۃ المومنون کی آیات کا میں یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام الہدیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مجلس میں بیٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ صدقہ دینے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پورے غور سے سکھ لیتا ہے، پورے غور سے سمجھ لیتا ہے، انتہائی گہرائی اور بصیرت سے دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پورے حج کا ثواب بھی دے دیتے ہیں۔ جب سیکھنے کے لیے آ رہا تھا تو غرض یہ تھی، فکر یہ تھی کہ مجھے کوئی دین کی بات میں سمجھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس فکر کی بنیاد پہ جب یہ آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے کاغذوں میں ایسے تھا جیسے خدا کی رستے میں یہ جہاد کر رہا ہے۔ من اغتبر قدماہ ووجہہ، دین کی بات، دین کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آ رہا تھا، اس کے دھول اڑ کے قدموں پہ پڑ گئی ہے، اس دھول کو یہ مقام حاصل ہے کہ جس چہرے اور قدم پہ پڑی ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ کسی سے ارب خرب کا سودا کر کے آئیں، یہ اعزاز نہیں ملتا ہے۔ آپ جو بائیڈن سے مل کے آئیں جو امریکہ کی سپر پاور سلطنت کا صدر کہلاتا ہے، آپ کو نہیں ملتا ہے۔ چین روس چلے جائیے، نہیں، ہفت اقلیم کی دنیا نہ پوچھ، ان خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو کیا کہیے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ اپنی آستینوں میں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ امت، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ طلاب، ان کے قدموں کی دھول کو اٹھانا عظیم اختر تو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ سچ مچ میں ان کے قدموں کی دھول کو اگر ہاتھ لگا کے میں اپنی آنکھ پہ لگاؤں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہاں فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ یہ تو جب راز کھولیں گے نا تب معلوم ہوگا، یہ ڈگریاں شگریاں اللہ کھلار مارنیاں نے پراں کی لے کے آیا ہے جی، انگلش بڑی اچھی بول دس، کیا بات ہے، ہاؤ آر یو، آکسفورڈ کا لہجہ تھا، فلاں کا لہجہ تھا، پرننسیشن بڑی درست تھی، نہیں، اقرا کتابک، اے کو قرآن دا بھی صفحہ پڑھ کے بخا نا، بڑا پاٹے خاں، پھنے خاں، تیس مار خاں، بڑا چودھری، ٹھیکیدار، بزنس مین، اور تینوں دنیا کی سبھی زبانیں، اور دور سے دیکھے تو بندہ پرکھ لیتا تھا، دنیا کو دانو بینا عقل مند بن کے دکھاتا تھا، ہم فلاں ہیں، ڈھیگ ہیں، بندہ پرکھ لیتے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گی پرکھ، قرآن کا ایک صفحہ پڑھ، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان منزلتک عند آخر الآیہ، اگر صحیح پڑھ کے آیا ہے نا، ایک صفحہ ہی پڑھ لے، ایک آیت پہ تیرا درجہ بلند ہوگا۔ سیدی ایک درجہ کتنا، جتنی زمین سے آسمان ہے، زمین سے آسمان ہے، زمین سے آسمان ہے، زمین چھوٹا سا بے مایا نقطہ ہے، سیٹلائٹ اور گوگل پہ جائیے اور جا کر کے کلک کیجئے وہی ارتھ پہ، ہماری زمین اربوں خربوں آپ کو سیارے نظر آئیں گے، اونا سیارے چیمیں تندلا ایک چھوٹا جا نقطہ، اتھوں تیر کھینچ کے انہاں لکھیا ہوئے گا، اینا ارباں تے خرباں تے لاتعداد تے بے شمار سیاریاں اے تیری چھوٹی جی زمین ہے، اس چھوٹی سی زمین پہ ایک چھوٹا سا تیرا ملک ہے، اور چھوٹے سے ملک میں تیرا چھوٹا سا صوبہ، اور چھوٹے سے صوبے میں تیرا چھوٹا سا ضلع، اور اس چھوٹے سے ضلع میں تیری چھوٹی سی تحصیل، اور پھر چھوٹا سا شہر، اور چھوٹے سا گاؤں، اور چھوٹے سے گاؤں کی ایک چھوٹی سی گلی، اور اس گلی کے ایک مکان میں خدا کو چیلنج کرتا ہے کہ ساڑھے ارگا ہے ہی کوئی نہیں، او نا نا نا، کسی بھول میں بیٹھا ہے، آ اس طرف آ، خدا تیری تقدیر
بدلے، خدا تیری زندگی بنائے۔ کائنات کا خلاصہ ہے میرا محمد، کائنات کا امام ہے میرا محمد، کائنات دھول چاٹتی ہے، جبریل جس کے دروازے پہ آج بھی چاکری کرتا ہے، آسمان کی چھت سے لے کے زمین کی تہوں تلک جس کی چوکھٹ پہ آج بھی فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اس میرے حبیب کی ایک ایک ادا پہ خدا دنیا قربان کرتا ہے۔ فرشتے کائنات کے خزانوں کی چابیاں تشت میں رکھ کے صبح بھی حاضر ہوا کرتے تھے، شام بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ خزانوں کی چابیاں لے لیجئے۔ اللہ مجھے پیشکش کرتا تھا کہ پوری روئے زمین کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں پہ رکھ دے۔ یہ سب کچھ ایک طرف تھا، لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی ہے وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے محمد جب ہم نے تجھے قرآن دے دیا ہے نا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کائنات کو ہم نے جو خزانے عطا کر رکھے ہیں، اب تیری شان یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے سوچنا تو دور کی بات ہے، تو نے ان خزانوں کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ خزانہ تو وہ ہے جو قرآن کی شکل میں تیرے سینے پہ ہم نے اتار رکھا ہے۔ جو میں وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے کہ تجھے کیوں فکر ہے گل دل سدجا کے بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ تو تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنا۔ یتتعتا وہو علیہ شاق، اور سیکھنے کی کوشش کر، تیری زبان اٹکے تیری اٹکن جنت بن جائے۔ قرآن سیکھ، کسی طالب علم کے چرنوں میں بیٹھ، خدا تجھے سعادتیں عطا کرے۔ یہ کیڑیاں آکڑاں تے کیڑیاں ڈگریاں تے کیڑے عہدے کوئی اوقات نہیں ہے ان کی۔ سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ کسی کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ یتلو علیہم، میں نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے سنائے۔ اس قرآن کی تلاوت اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے آسمانوں پہ فرشتوں کی مجلس میں کی۔ سورۃ الرحمن پڑھی، سورہ طٰہٰ پڑھی، اور فرشتے تبھی حیران ہوئے، اے عرش والے بخت بیدار ہیں وہ لوگ جن کو تو یہ کلام عطا کرے گا، کیا ہمیں سعادت ہوگی کہ ہم ان لوگوں کے چہرے دیکھ سکیں؟ کیا ہماری قسمت میں یہ اعزاز آئے گا کہ ہم ان کے قدموں کو چھو کے بوسہ دے سکیں؟ ان کے وضو کے پانی سے فرشتے وضو کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے انہوں خوش کر لے۔ یہاں چودھری کی تعریفیں سارا دن لوگ کرتے ہیں کہ کچھ چار آنے دے دوے، صرف ایک کہہ چھڑے کہ کیا بات ہے، دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ یہ سیٹلائٹ اور یہ سسٹم اور یہ اربوں خربوں سیارے یہ آسمان کے نیچے ہیں۔ ایک ایسا سیارہ پچھلے دنوں دریافت کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے جو زمین سے 50 ارب گنا بڑا ہے۔ 50 ارب، 6.5 ارب 7 ارب کے قریب لوگ ہیں۔ یعنی اس جیسی اللہ زمین، اس جیسی زمین، اور کہتے ہیں کہ وہ سیارے اتنے کہ ابھی تک گنے نہیں گئے، اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں شمار نہیں ہو سکے۔ جو 50 ارب گنا زمین سے بڑا ہے، اگر اللہ دنیا میں موجودہ بندے میں سے ایک ایک کو بھی 50 ارب دے دے تو وہ پھر بھی نہیں گنے گئے۔ وہ سارے آسمان کی چھت کے نیچے ہیں، وہ سارے آسمان کی چھت کے نیچے ہیں۔ اتنی بڑی آسمان کے نیچے یہ کائنات بس رہی ہے۔ فرمایا جتنا زمین سے آسمان کا درجہ ہے نا، تو قرآن کی آیت کی تصحیح کر کے اتنی پراپرٹی تیرے نام نہ لگواؤں تو مجھے بھی پروردگار نہ کہنا۔ تو کیڑیاں پھلاں تو تریا پھردا ہے، تو کو چاچ دا مکان بنا لیا اللہ نے گڈی، تو بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ واپس آؤ، وہ تھوڑا جہا ٹھاں آؤ، محسوس نہ کرے جے، تھلے آؤ تھوڑا جہا، ایویں ہواواں چ پھول۔ حضرت قاری صاحب پڑھ رہے تھے الحاقۃ وما ادراک، اسی ہوا بھیجی تباہی تے بربادی دے، اسی چھکڑ بھیجے ہواواں دے نال، اسی تھپڑ مار مار شکلاں مگاڑ چھڑیاں۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمودی آدی انہاں بھی جھوٹ ہی سمجھیا ساڈیاں انہاں گلاں نوں، انہاں بھی نبی نوں مذاق ہی کیتا، انہاں کہا لے
जे तू एडा ही कोई हुंदा ते तेरे घर रोटी ना होंदी खान लई। वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फितना, हमने अपने नबियों की गुर्बत को पैसे वालों के लिए आजमाइश बना दिया, आजमाइश बना दिया। पैगंबर की गुर्बत सरमाएदार के लिए आजमाइश बन गई। अगर सरमाया होता तो सभी ईमान लेते, हमने सरमाया ना दे करके तुम्हारी आकबत लूट ली और उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और तुम इसी मुगालते में रहे कि शायद अल्लाह हम पे राजी है। ऐसी बात नहीं है। फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू, रहे समूदी फ़उहलिकू बित्तागिया, ओनू एवें एक हवा नंगी है ते उन्हां नू हबा मंसूरा मैं खलार के रखता। व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, मैंने चलने वाली हवाओं की ठंड की मिकदार का पुर्जा, ए पखा तुसी तेज़ नहीं कर दे, एवें थोड़ा जा मैं कमाता हल्का जिहा, वो ठंड बर्दाश्त ना हुई, घरां च बैठे पत्थर दियां डलियां ते बर्फ दियां डलियां बन गए। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमा, 7 रातें और 8 दिन पैदर पे। फतरल कौम फीहा सरा, वो दुनिया च जीन वालिओ इन्हां चों कोई वेखिया कदे? कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, मैंने ऐसे गिरा के रख दिए जैसे खजूर को तने से उखाड़ के गिराया जाता है। मैं तो सेकेंडा च आई तई फेर देना, मैनू रब्बुल आलमीन आंदे ने। इसलिए कहीं मेरे कलाम को, मेरा कलाम पढ़ने वालों को अपनी इस जाली डिग्री की बुनियाद पे जो सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद है, हकीर न समझ लेना किसी को। दुनिया के लोगों से इसलिए डरते हो कि इसका दुनिया से ताल्लुक़ है, थाने कचहरी से ताल्लुक़ है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ है वो अल्लाह के बोल अपनी ज़ुबान पे ले आया है, उसको इकराम क्यों नहीं देते? आओ ना ज़रा अक़ीदत की राहों में आओ। इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम हामिलिल क़ुरआनी, इमामुल हुदा ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वही भेज के जिब्रील के ज़रिए से ये बात बतलाई है कि जो बंदा मेरी तेरी उम्मत में से किसी कुरान पढ़ने वाले की इज़्ज़त करेगा वो ऐसे होगा जैसे उसने मुझ खुदा की इज़्ज़त की है। इन्ना मिन इजलालिल्लाह, इन्ना मिन इजलालिल्लाह, अल्लाह का जलाल वो तस्लीम करता है। गोया कि वो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है जिसने इन तुल्लाब से मोहब्बत की। मेरे अहले हदीस बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, मेरे अजीज़ साथियों, शाबाश देने में बखीली ना किया करें। इन्हां बच्चियां नूं सीने ना लाओ, इन्हां दे मत्थे चुमो, इस मुहब्बत दा मुल पैना है। ये दिया हुआ भोसा, ये चूमे हुए हाथ अर्श वाले ने तराजू में रख दिए तो कायनात मुकाबला नहीं कर सकेगी। इन्ना खैर इबादल्लाह अल मुवफ़्फ़ून वल मुतय्यिबून, ये कायनात का सबसे खैर वाला आदमी है जो किसी को कुरान पढ़ने पे शाबाश दिया करता था, जो नेकी करने पे शाबाश दिया करता था। टोटल मिजाज बदला हुआ है मुआशरे का, टोटल मिजाज। एक मुझे बात बतलाएं, हम कहते हैं कि तालीम तालीम एजुकेशन तालीम, ये जो दुनिया की तालीम है हम किस लिए हासिल करते हैं? रुपया कमाने के लिए। अगर किसी का बेटा टीचर लगता है तो उसको खुशी किस चीज़ की होती है? टीचर लगने की या पैसा आने की? मेरी जॉब हुई तो मुझे किस चीज़ की खुशी है? पैसे की। अगर पैसे के लिए कोई काम नहीं ना करता वो मौलवी है, यकीन माने। अगर वो पैसे के लिए करता होता तो वो 18-20 हज़ार पे कभी राज़ी ना होता। 18-20 हज़ार तो तेरे बच्चे के पैम्परों का खर्च है, अल्लाह इसके पूरे घर का गुजारा करवा रहा है। मालूम कर और जान ले कि बरकतें रुपए में नहीं कहीं और से आती हैं, इसके दरवाजे कहीं और खुलते हैं, इनकी सरपरस्ती करने वाला कोई और है। तुझे नज़र कुछ और आता है, हकीकत कुछ और है। किस लिए हम इन दरगाहों दरसगाहों का इंतखाब नहीं करते कि क्या करेंगे? भी कुछ नहीं करेंगे, ये उस जन्नत में प्रॉपर्टी दिलवाने का बायस बन जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, मौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत की एक गिठ जगह कुल कायनात और जो कुछ कायनात में उससे कीमती है।
یہ سیارے، سیٹلائٹ، ستارے، یہ گلوبلائزیشن، یہ سارے کے سارے ملکی وے، یہ سارے کے سارے کلسٹر، یہ سبھی کے سبھی سپر کلسٹر، یہ پورے کا پورا نظام، یہ ہفت اقلیم کی دنیا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ بحر و بر، یہ خشکی و تری، یہ سبھی کے سبھی مل کے ایک گیٹ نہ دلوا سکیں۔ اور عرش والے کے دربار میں احادیث کے مطالعے میں یہ میں نے بات 3-4 لوگوں کے حوالے سے پائی ہے۔ یہ حدیث آپ نے تاج والی تو سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوگا اس کے والدین کو لایا جائے گا۔ انٹرنیشنل، بین الاقوامی کہتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے، گارڈ آف آنر نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ پروٹوکول یہ علی رؤوسہم الخلائق، اور کل کائنات کے سامنے، این اول تا آخر، ابتدائے آفرینش سے انتہائے نگارش تلک جو بھی آیا سبھی کے سامنے اس کے والدین کو، اس کے والدین کو، اس کے امی کو، اس کے ابو کو اللہ خاص تیار کروائے ہوئے جوڑے وہاں اعزاز کے طور پہ پہنائیں گے، اور قرآن بھی وہاں آ جائے گا اور آگے کہے گا اللہ مزدہ عزت، اللہ اس کی عزت میں اور اضافے کر دے۔ اکیلی سورت ملک ہی آ جائے گی، اینا کتنا کر لو رل کے۔ سورت الملک ابو داؤد شریف میں ہے، جاءت سورت الملک وخاصمت، سورت الملک آئے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ اللہ اے بندہ جنہیں میں نے یاد کیتا ہے، یہ کچھ کمیاں کتائیاں تو پھس گیا ہے، فیل جنت والی ریجیکٹ ہو گئی ہے، جہنمیاں دی لینڈ انہوں فرشتیاں لا دیتا ہے، لیکن میں اس واسطے آئی ہوں کہ مینوں انہیں سینے چ جگہ دیتی سی۔ ایک کو کمیاں کتائیاں ہوئیاں نے، مارکنگ ہوئی ہے، پیپر چیک ہوئے نے، فیل زیادہ چوئے، پاس تھوڑیاں چوئے، کوئی تھوڑی جی جہنم دی سزا دا فیصلہ ہویا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ مینوں سینے جگہ دیتی سی تے جہنم چ جاوے۔ مجھے یہ گوارا نہیں، وہ کو غیرت مند دوست بناؤ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الا المتقون، کل قیامت کے دن تمہارے سبھی دوست دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، صرف وہ دوست دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگا جو تقوی کی بنیاد پہ جسے دوست بنایا ہوگا، جسے قرآن کی بنیاد پہ دوست بنایا ہوگا، جسے اسلام کی بنیاد پہ دوست بنایا ہوگا۔ یہ نیریاں نچھائیں کٹھیاں کر لیاں نے، اور قیامت والے دن کہہ کی رہنے اللہ دے دربار چ اللہ یہ دی وجہ تو میری نماز رہی سی، اے مینوں ہوٹل تے لے گیا سی، اے آندا سی چھڈ، یہ قیامت کے دن ثبوت فراہم کریں گے اللہ کو۔ الا المتقون، ایک تقوی والا مولوی وہ آ کے آکھے گا اللہ ایک دن ساڈے نال بھی بیٹھا سی، ساڈی مسجد چ آیا سی، ساڈے مدرسے چ آیا سی۔ یہ جملہ اللہ کے درگاہ میں شرف قبول پائے گا۔ یہ جملہ، یہ سفارش، یہ محبتیں، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکارنا، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ۔ دل کی کھڑکی سے اپنے بھائی عظیم کی بات سننا۔ میں آپ کی نظر، میں کچھ عقیدت کے جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اللہ میرے عزیزوں کا، میرے دوستوں کا دل قرآن پہ لے آئے۔ سورۃ الملک آ گئی ہے، یفر المرء من اخی، امی غیب ہے، ابا غیب ہے، یفر المرء من اخی و امی و صاحبتہ، بیوی غیب ہے، نیانے غیب نے، نکل گئے سارے نیویں نیویں ہو کے سیڈاں نوں، ککھ نہیں، اکیلا تنے تنہا۔ جا سورۃ الملک، میں اپنی ہزار جانیں میں سورۃ الملک پہ قربان کروں، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک زبر پہ، ایک ایک زیر پہ نسلیں قربان کروں۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے حکمران آ کے اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں لے کے کاٹیں گے، کاش ہمیں یہ نہ ملتا، ہمیں یہ قرآن مل جاتا جو ایک غریب کے بچے کو مل گیا ہے۔ بعد پچھتائے کام نہ آئے، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اور وہاں جا کے رو دھو کے کہہ رہے ہیں فرجعنا، اب واپس کرنا، نعمل صالحہ، تجھے نیکیاں کر کے دکھائیں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ لیکن اب تو واپس پلٹانے کا نہیں ہے نا، میں تو اللہ ہوں، میں کوئی وعدوں کی مخالفت تھوڑی کرتا ہوں۔ جو ایک مرتبہ دنیا سے ہو آیا ہے اسے دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملے گا، اس موقع کو غنیمت جان۔ یفر المرء من اخی و امہ، بولیے وصاحبتہ، لماذا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی،
ہر بندے دیاں ٹینشناں نے انہوں دوجے تو بے نیاز کر، انہوں آپو تاپ پئی ہوئے گی، انہوں آفدی پئی ہوئے گی، اسے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہو۔ اب یہ کھڑا ہے، آپ میں سے میرا کوئی بھائی آج کی ہماری اس مجلس میں حضرت حافظ یونس صاحب کو یہ گوش گزار کرتا چلا جاؤں، محترم جناب میرے بڑے بھائی قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ہماری اس دعوت پہ میرے وہ بھائی جنہوں نے سورۃ الملک حفظ نہیں کی ہے، میرے عزیز وہ ہاتھ کھڑا کریں گے اور میرے سے یہ وعدہ کریں گے ہم سورۃ الملک یاد کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میری آپ کی جنت میں جانے کا سمع کر دے گا۔ ایک منٹ ابھی نیچے رہے۔ میں نے ایک جگہ دو دوستوں کو اس بنیاد پہ لڑتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے کھانا کھایا ایک ہوٹل پہ، اور کھانا بھی ٹھیک ٹھاک پیسوں سے کھایا، شاید 24-25 ہزار روپیہ بل بنا۔ مجھے انہوں نے بطور مہمان وہاں دعوت دی تھی، ہوں وہ دونوں لڑ پے، ایک آندھا پیسے میں دینے نے، دوجا آندھا ہے میں دینے۔ ان کی دوستی کوئی تقوی کی بنیاد پہ نہیں تھی، تو میں نے انہیں وہاں کہا کہ یہ دیکھو کتنی گہری دوستی ہے، لیکن یہ دوستی تہاڈی قیامت والے دن قائم نہیں رہنی۔ اینو قائم رکھن لی درمیان چ قرآن لے آؤ، درمیان چ کہندے نہیں یار گل بنتی نہیں، فلاں بندے پائے نے، تہاڈی بھی گل نہیں بننی، وچ قرآن پاؤ۔ فلاں چٹی پگ والا پایا، چودھری پایا، بزنس مین چیمہ صاحب پائے نے، لہذا گل بن رہی ہے، بن جاتی ہے نا گل۔ یہ کم بگڑیا سی، فلاں جج صاحب پائے نے، فلاں وچ وکیل صاحب پائے نے، فلاں پایا ہے، گل بن جائے۔ ہن اچ قرآن پاؤ درمیان چ، درمیان میں قرآن لے کے آ، تیری بات بنے۔ سارے ہی نکل گئے تے کلا ہی کھڑا ہے، پریشانی دا تے ہو دا عالم ہے، سورج اپنی گرمی برسا رہے تے اندھیرے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کئی قسم دا عذاب ہے، تپاں چوں نکلدا ہے تے نیریاں چوں نکلدا ہے تپاں چ، 50,000 سال دا لمحہ دینے تے تکھے کھاندیاں خیری ہو گئی۔ اور 50,000 سال سن لینا میرے عزیز آسان ہے، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے کئی مرتبہ کیلکولیٹ کر چکا ہوں، شاید آدم علیہ السلام کو دنیا سے آ کے گئے ہوئے 50,000 سال نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 4,900 سال ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام سے اوپر وہ نسب نامہ تھوڑا ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام تک نام زیادہ ہیں۔ بچپن میں نے ایک مرتبہ یاد کیے تھے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عیز بن ابقر بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن اراوی بن دیشان بن افناخ بن قیدار بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن راعو بن فالق بن عابر بن شالخ بن متوشلخ بن اخنوق بن یرد بن مہلائل بن قینان بن انوشا بن ادریس بن آدم علیہ السلام۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل سے سنگ بیل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ رسول اللہ سے جناب ابراہیم تک نام زیادہ ہیں، جناب ابراہیم سے آدم علیہ السلام تک نام، اگر مجھ سے غلطی بھی ہوئی تو چلو ایک آدھ چھوڑ بھی گیا ہوں گا تو معذرت، میں نے بچپن میں کہیں کبھی یاد کیے تھے۔ ایک میں نے تخمینہ آپ کو دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ 5,000 سال کر لو، اور کتے کھلے سخی بن جاؤ 10,000 سال کر، اور 10,000 پیچھے ڈال لیں 30,000 سال کائنات کی حقیقت ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تانوں ساریاں نو پیدا کرنا، زندگی دینی، مارنا میرے نزدیک ایویں ہی ہے جی میں ایک پھوک ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس، یہ ساڈی ایک پھوک ہی ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے لے کے وہ عالم حشر، یہ ساری زندگی الا کنفس واحدہ، ایک پھوک ہے۔ تے جڑے ساڈے کول دن نے، جڑے مرن تو بعد شروع ہونے نے، وہ بڑے لمبے نے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے ہاں جو دن شروع ہونے والے ہیں نا، تم جو دن گنتے ہو یہ 1000 سال ہوں، تو میرے ہاں جو دن شروع ہونے والے مرنے کے بعد
یہ 1000 سال بل کے بھی میرے پاس آنے کے بعد جو دن شروع ہونے والے ہیں ان دنوں کے ایک دن کے کروڑ میں حصے کا تمہارا 1000 سال بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، عین الیقین ہے۔ اتنی لمبی زندگی اکیلا کھڑا ہے، اپنے آپ کو کرید رہا ہے، حلق انی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا وجکا، میری ٹھاٹھ باٹھ، میری سطوت، میری حشمت، میرے للکارے، میرے ہرکارے، وہ میری جاگیریں، حلق انی سلطانیہ، ہر چیز ہلاک ہو گئی، سب کچھ چھن گیا۔ آج میں یہاں لاوارث ہو کے کھڑا ہوں، آج جننے والی ماں بھی نہیں، آج بچپن پہ کے لاڈ سہنے والا باپ بھی نہیں۔ وہ جو دوست کہا کرتے تھے کہ چیمہ جی ہم حاضر ہیں، ہم جان دیں گے، آج اللہ جی کوئی بھی نہیں، اتنا حقیر اور اتنا بے مایا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں انسان نہ ہوتا، میں وہ مٹی ہوتا جس پہ جانور پاؤں رہ کے گزرا کرتے تھے۔ میں اتنا لاوارث ہو گیا، آج کوئی بھی نہیں ہے جو میرے پاس آئے۔ اور اس خوف کے عالم میں دنیا میں ایک مرتبہ ہائی کرتا تھا، میرا پیسہ لوگوں کو نظر آتا تھا، سارے اوپر گر پڑتے تھے، آج مجھے ضرورتیں پڑی ہیں، اللہ جی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اتنا بے کس، میں اتنا ناتواں، میں اتنا کمزور، میں اتنا بے مایا، میں اتنا حقیر کہ کل لہن المنفوش، کہ شاید روئی کے گالے بھی آج میرے سے زیادہ وزن رکھتے ہوں، کل فراش المبسوس۔ اس ہو کے عالم میں اتنی لمبی زندگی ہے اور میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، آج اکیلا ہوں۔ اور قرآن نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تم کو اکیلے اکیلے لائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح دنیا میں آتے وقت تم اکیلے تھے، اکیلے ہو گئے، اکیلے ہو گئے۔ جِئْتُمُونَا، ہم لائیں گے، فُرَادًا، تم کو اکیلے اکیلے ہم لائیں گے۔ اکیلا ہے، صدیاں بیت گئی، اکیلا ہے، دھکے کھا رہا ہے، 50,000 سال کا لمبا دن ہے۔ اس ہو کے عالم میں دھکے کھاتے کھاتے اس کی نست ماری گئی۔ یہ خدا سے موت بھی مانگتا ہے، اسے موت نہیں آ رہی، یہ کہیں کہیں ٹھہر کے عذاب بھی مانگنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار مجھے عذاب ہی مل جائے۔ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، ایک عذاب نہ مانگو، وادعوا اليوم وادعوا صبورا کثیرا، بہت بڑی بڑی بربادیاں ہیں، ایک بربادی نہ مانگو۔ اس ہو کے عالم میں سورۃ الملک آ گئی ہے، جاءت سورۃ الملک، جاءت سورۃ الملک، جاءت سورۃ الملک، ایک سورۃ الملک فیہ 30 آیہ، جس میں 30 آیات ہیں، جس میں یہ ہزاروں یاد کیے بیٹھے ہیں، ہزاروں یاد کیے بیٹھے ہیں۔ بڑا کام آئیں گے، بڑا کام آئیں گے، اللہ کی قسم بہت کام آئیں گے۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا، یہ کمیٹیاں نکلیں گی، اس وقت بھکھاں لین گیاں تے چس آئے گی، ادوں پتہ لگے گا اے دینے مل پاؤن دا، اج اسی مل پاواں گے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کئیاں دا مل بالکل نہیں پینا۔ بعض بندے تعلق والے لے آئے جان گے، دنیا چ بڑا سٹیٹس سی، جسمانی اعتبار سے بھی موٹے اور پیسے کے اعتبار سے بھی لائے گئے، اور پھر جب تولے گئے لا یازن عند ربہ جناح بعوضہ، تو وزن مچھر کے پر کے برابر نہ نکلا۔ دنیا میں بڑا وزن تھا، کیونکہ ڈگری تھی، سٹیٹس تھا، عہدہ تھا، ان چیزوں کو تو حاصل کیا جن کی وجہ سے دنیا میں وزن بنا، اس چیز کو حاصل نہ کیا جس کی صرف الحمدللہ سے میزان بھر جاتا ہے۔ اس بندے ورگا بھی کوئی غریب تے فقیر تے کنگال تے مفلس تے بدحال ہے جنہوں قرآن نہیں آتا۔ آخری بات سنیے، انتہائی غور سے سنیے، انتہائی گہرائی سے سنیے، زندگی کے کسی موڑ پہ کام آئے گی۔ قرآن سیکھنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کرنا، کدے شرم محسوس نہ کرے۔ آج کوئی چھوٹے جے بچے نو آکھو پتر تیری مہربانی ہے،
تو سانو قرآن سکھا دے، تو ساڈا استاد ہے، ساڈیاں نسلاں تیرا پانی بھرنا آپدیاں ساتھ سمجھ، تیری مہربانی ہے پتر، اور مینوں سورۃ الملک تا یاد کرا یار ہے کھ ہی نہیں، نہ کوئی دوست ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی بھی نہیں، بالکل۔ یہ دعوت لے کے اٹھیں گے، دوستوں کو توجہ دلائیں گے تو اللہ نہ، وہ میں نے شروع میں کہہ دیا نہیں، نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا میں تھوڑا سا تحریف کر دیتا ہوں، واہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ سورۃ الملک آ گئی، اللہ ہے بندہ ہے، یہ دی ویریفیکیشن ہوئی ہے، کئی ہزار سال تو تکے کھا رہا ہے، ایک ایک ڈگری انہیں چیک کرائی ہے، فیصلہ یہ ہویا ہے کہ یہ جہنم جائے گا، فیصلہ۔ میں آئی بیٹھی ہاں، مینوں کسے پاسے لا، میں یہ نال ہاں، انہیں مینوں دل چ جگہ دیتی سی، تے میں انہوں چھڈنا نہیں، یا آپ دا فیصلہ واپس لے تے یا مینوں بھی دوزخ چ کل۔ خاصمت لڑ پئی ہے، اللہ نال جھگڑا کر لیا، جی دے سامنے کل کائنات دیاں گردناں چکیاں نے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ تجھ سے پہاڑوں کا پوچھتے ہیں، اللہ میدہ کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، خالی چھوڑ دے گا چٹیل، لا ترى فيها عوجا ولا، آگے کیا ہے، يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عوج لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا، سب کی گردنیں جھک جائیں گی، کوئی آواز نہیں، سیٹیاں گم ہو جائیں گی، صرف سانس کی ہمس ہمس آئے گی، باقی نہیں۔ یہ تو جرت ہی کسی نے نہیں، بالکل جرت نہیں۔ سورۃ الملک آ گئی، وکیل آ گیا، القرآن حجت لک او علیک الصیام والقرآن یشفعان لک، یہ ایسا وکیل ہے کہ اللہ دی دربار سے کھڑا ہو گیا، اور آج اللہ حق کو حق کر دکھا رہا ہے، وہاں ظلم جبر نہیں ہے۔ ایک بندے کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کاغذ پہ لکھا لا الہ الا اللہ نکل آیا تھا، اور ایک طرف اس کے 99 برائیوں کے دفتر تھے، اِنَّ لِلرَّجُلِ 99 سِجِلًّا كُلَّ سِجِلًّا مَدَّ بَصَرِي، ہر دفتر گناہوں کا تا حد نگاہ پھیلا ہوا، 99 دفتر، ایک دفتر اتنا لمبا کہ نظریں ختم ہو جائے، سیاہیوں کے کاغذ، ایک کاغذ نکالا گیا اور اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، جب تولا گیا تو وہ لا الہ الا اللہ وزنی ہو گیا اور وہ 99 دفتر ہلکے ہو گئے۔ ایتھوں سورۃ الملک نکلے آئی ہے، کلا لا الہ الا اللہ نہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت پہلے پیدا کی زندگی بعد میں، موت پہلے زندگی بعد میں، مرنے کی بھی طریقے انسان کو آنے چاہیے، جسے مرنے کی تیاری کا طریقہ آ جاتا ہے اسے جینے کے بھی سلیقے آ جاتے ہیں۔ سورۃ الملک آ گئی ہے، اللہ جی میں آ گئی ہیں، مینوں نہیں پتا، میں بس یہ نال آ گئی ہیں، میں سیڈ تے نہیں ہٹنا۔ انہیں میرے نال محبت کیتی ہے، راتی سون لگا مینوں پڑھ بھی لیندہ سی، میرا مفہوم بھی انہیں سکھیا سی، تے کدے کدے مینوں پڑھدے ہیں اے دیاں اکھاں چوں کو تھوڑا جہا پانی بھی باہر آ جاندہ سی، اور تو ایک آنسو بہنے پہ جہنم کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اے جلال والے، میں تجھ سے تیرے جلال کی بھیک مانگتی ہوں، میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا وزن کیا ہے، سٹیٹس کس کا ہے، امیر کون ہے، رئیس کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا لڑے گی حتی ادخلا اللہ صاحبہ، یہاں تک کہ اللہ سے اپنے پڑھنے والے کو جنت داخل کروا کے رہے گی۔ اب تو سبحان اللہ بنتا ہے، ایک مرتبہ اور بنتا ہے، چونکہ میں نے بات مکمل کر دی ہے، ویسے بھی ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ اب میرے ساتھ میرے محبت کرنے والے، میرے پیار کرنے والے، میرے کوئی بزرگ نوجوان
میرے ساتھ تھوڑا سا وعدہ کریں کہ سورۃ الملک زبانی یاد کریں گے. نہیں ہاتھ کھڑا کرو. سورۃ الملک زبانی انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے. آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تے پھر تھوڑی جی کوشش اتنے تسی کسی نورانی قائدے والے نوں بھی کھڑا کر لو نا تے تہاڈے چوں وڈے وڈے فنگر نالوں بھی وہ چنگی پڑھدا ہے. تے فنگر وہ ہے جنہوں قرآن صحیح آਉਂਦਾ ہے. یہ ساڈا فنگر پانے ایویں ہیں بھوتاں ہی نے. یفتح القول و یحزن العمل. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت دا قربت دی نشانی ہے کہ بندیاں چ پھوتاں رہ جان گیاں, قرآن نہیں آئے گا. بس کر دیے جی, دعا کرائیے. ہمیں چھاپا نہ پے جائے. پرسوں ساڈے ادارے چ بھی تقریب ہے. جمعہ کل میاں چنوں جانا سی, طبیعت چونکہ نہیں صحیح سی, وہ کینسل کیتا. حضرت حافظ صاحب نے انی محبت کی, انہیں کہا جی تسی ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا سانوں اعزاز دیتا ہے کہ یار بچیاں نوں ساڈے ہتھوں اے جملے تے کوئی سندن دوانا چاہتے تے بخیلی نہ کریا کرو, سخی بن کے وقت دیا کرو ایسے مجلساں وچ. یہ وقت بھی انشاءاللہ قیامت والے دن ساڈے کام آئے. میں کوئی 2 کہتا تانوں پڑھ کے آپ دی بے سوری جی آواز وچ سناواں تے پھر گل مقاماں, اور اس کے بعد پھر ہم ان طلباء کو وہ تقسیم انعامات انشاءاللہ. اچھا کوشش کریا کرو کہ انہاں بچیاں نوں نہ کدے دکان تے بلا لیا. ساڈے وابیاں چ بڑی سختیاں نے, بدعت نہیں ہے, بدعت نہیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتھے کوئی خیر والا بندہ بہندا ہے نا اتنے خیر اتردی ہے. انہوں لے جاؤ تے لے جا کے تسی سچ مچ یقین منو, ایک ارب روپے دا نسخہ. میرے پاس ایک آدمی آیا اور مجھے کہیں میاں چنوں مرکزی مسجد میں, جامع مسجد ہے ہمارے شہر کی, جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جمعہ پڑھانے کی. ہماری جتنے وہ لیڈ کلاس اور کریم طبقہ ہے وہاں آتا ہے, اور اللہ مجھے ان کی دھول جھاڑنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ ان کی دھول جھاڑنے کی توفیق دیتا ہے. مینوں دسو یار, آپس گل نہ کرو, مینوں دسو کچھ. یہ سارے ماشاءاللہ میرے تے خوش نے, یہ میرے تے ناراض نہیں. کیوں بھائی؟ اونچی آواز نہ, میرے لیے بھی کوئی سبحان اللہ آکھو نا. کہنے لگا یہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے, ایک تو بچی کا رشتہ آتا ہے تو نہ ہو جاتی, دوسرا کچھ کسر وغیرہ ہے, بیوی میری بیمار رہتی ہے, کام میرا ٹھپ ہے. میں کہا کبھی کسی طالب علم کو قرآن پڑھنے والے کو لے جانا, وہاں بٹھا لینا. میں یہ نہیں کہتا آپ اسے کہیں کہ سپارے پڑھ, تو انہوں با کے نا محبت پیار نہ گھر والوں آکھیں کہ انہوں احترام دی نگاہ نہ ویکھن, تے جو تیرے کو سریا وریا وہ دی خدمت کریں. کوئی سموسا کھوا دی, کوئی چاہ دا کپ پیا دی, تے اخلاص نالے کام کریں. وہ بندہ دنیا چو چلا گیا ہے, اور جب تک وہ زندہ رہا وہ لوگوں کو میری یہ بات بتایا کرتا تھا, اللہ اس کی قبر منور فرمائے. وہ موٹر سائیکل تے آیا تو قاری صاحب نے آکھا حضرت میں غریب جہا آدمی ہاں, کوئی 2 طالب علماں نوں چاہ پیاؤنا, کہا اسی نہیں کلی دے ہوندے. انہیں مینوں آکھا, میں کہا کل یار کل انہاں ملنگاں دے ذریعے اللہ دی قسمت سوارے, اینوں کل لوگاں نے ٹلاں والےاں نوں پیا کے بیڑے غرق کر لینے. وہ انہاں نوں کل یہ جنہاں دے پیراں تھلے فرشتے پر وچھاؤندے نے, وہ چٹ اتنے بہن گے, یہ کارے سے بہانے فرشتے وڑ جان, پتہ نہیں اتنے شیطان نے کدوں کدی مل ماری ہے. وہ راہ چھڈ دے گا, انہوں تھڑ تھلی پی جانی اتنے. یہاں نوں کل وہ لے گیا, وہ میرے عزیز, میرے خوشی خوشی میں یاروں کو ہزاروں کھلانے والے دوست, سموسے کھوائے انہیں, تے نال چاہ دا ایک پیایا کپ. مرکزی مسجد میں مصلے پہ صف پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا, قاری صاحب عزت والے کی عزت کی قسم ہے, اللہ سارے دکھ ہی دور کر دیتے. تو کوئی ہو جا ہوتا تو آپ دا کیسا آگے کر دینا, لے ادھر بھی پا بھائی ہیں. وہ نہیں بھائی, نہیں ایسے نہیں. اے رل مل کے ایک دوجے دی اصلاح کریے, تے انہاں لوکاں تو جان چھڑائیے جنہاں نے اس چیز نو بزنس بنا لیا. کوئی ساڈی گل تہاڈے دل چترے, تسی عمل کرو یار, ساڈی بھی آخرت بنے, کوئی ساڈی بھی آخرت سنورے, کوئی ساڈے تے بھی اللہ خوش اور راضی ہوئے. اسی اینوں بھی بزنس تے سرمایہ بنا لیا. قرآن مجید پڑھنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا. میں نے خود ایک بہت بڑے شیخ کو قرآن مجید کے طالب علموں کی جوتے جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے. اسی خود ہاتھاں نال
میں اج لیٹرین دھوتی ہے وہ لیٹرین جس میرے مدرسے دے طالب علم پیشاب کر دیں، میں اج دھو کے آیا، میں اج انہیں ہاتھ نہ دھوتی ہے، میری شان چ فرق نہیں آیا، میرے کو ملازم بھی نے، میں خاک روح بھی رکھے نے، لیکن میرا دل کیتا میں صفائی کی ہے، میں آج خود واش روم دھوتا ہے، میرے سٹیٹس میں کمی نہیں ہوئی، میری شان میں فرق نہیں آیا۔ کوئی تو ادا ہوگی نا جو اس پروردگار کی جناب میں شرف قبول پائے گی، کوئی تو نیکی ہوگی نا کہ جس کی بنیاد پہ وہ ہمیں بھی بے حساب جنت عطا کر دے گا۔ میں طالب علموں سے امتحان کے بعد میں بٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، میں بیٹے تو نہیں کہہ سکتا، میرے بھائیوں، او میرے عزیز دوستوں، میرے بچوں، میں عظیم اختر تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس وقت زمانے میں تم وہ لوگ ہو جن کے ساتھ پیار کرنے کی بنیاد پہ اللہ قیامت کے دن جب اس شخص کو لائیں گے، حدیث سنیے، آپ کو مزہ آئے، کچھ لوگ لائے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان پہ نبی اور شہید بھی رشک کریں گے، اتنا پروٹوکول گزرے گا، نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی، وما ہم من الانبیاء ولا من الشہداء، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان کی نشانی تو بیان کیجئے۔ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، اللہ ان کے چہروں سے سیاہیاں دور کر کے ان کے چہروں کو نور کا کر دے گا۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرِ لَنُورٍ، نور کے ممبروں پہ عرش کی دائیں جانب اللہ انہیں بٹھائے گا۔ نبی بھی پروٹوکول گزرے آئے تھے، حیران ہیں، شہید بھی۔ اللہ کے رسول ان کی نشانی تحابوا بروح اللہ، کوئی پیسہ نہیں لگنا بھابیو، وہ میرا کوئی دیوبندی دوست ہے، کوئی بریلوی دوست ہے، وہ کوئی مسلمان ہے یار، گل غور نہ سنو، دل دیاں کھڑکیاں کھولو، دل دے کنا نہ سنو، دل دیاں اکھاں نہ ویکھو مینوں، میں گل تاڈے دل چ پہنچ کامیاب ہوا، اللہ ساڈے دل بدلے، دلوں دے قبضے چ نے۔ صفہم لنا یا رسول اللہ تحابوا بروح اللہ، اینا کوئی وڈا کام نہیں کیتا ہوئے گا، کسی اللہ والے نال محبت کیتی ہوئے گی، کسی اللہ والے نال محبت کی۔ میں کہا پتر میں تاڑے سارے نام بہت پیار کرتا، تے تسی ہن میرے نہ پیار کرو، اے دی نشانی ہے میرے نہ پیار دی کہ حفظ کر کے ہن تسی میرا پتر سارے نے ترجمہ پڑھنا ہے، میں پڑھاواں گا۔ یونیورسٹی میں میرے پاس جب یہ کاشف صاحب گئے، حافظ یونس صاحب گئے تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے اسی وجہ سے بڑا بنا رکھا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، عقبہ بن نافع مکے کے گورنر تھے، عمر فاروق نے انہیں طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ میرے پاس تو آ گئے ہو، مکے کی گورنری کی کرسی پہ کس کو بٹھا کے آئے ہو؟ وہ کائنات کی کرسیاں قربان، اس کرسی پہ جو کعبے کی کرسی، اس کی دھول پہ قربان، اس کے نیچے آنے والی مٹی پہ قربان۔ کعبے کی تولیت کس کو سونپ کے آئے ہو؟ کس کو دے کے آئے ہو؟ یہ اتنی بڑی سیٹ، دنیا میں روئے زمین کی سب سے بڑی اقتدار کی گدی اور کرسی، سب سے بڑی عزت کی کرسی۔ عبد الرحمن ابن ابزہ نامی ایک شخص ہے، اس کو میں نے مکے کا گورنر بنا دیا ہے۔ کون ہے؟ مولم من موالینا، ہمارے غلاموں کا غلام ہے، ہاں، نوکروں کا نوکر ہے، چاکروں کا چاکر ہے، زر خرید غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ انہ قاری لکتاب اللہ، اس وجہ سے مکے کی گورنری سونپ کے آیا ہوں، اسے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے۔ لوگ ششدر اور حیران ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما نا 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 ان نبیکم فقد قال، نا نا حیران ہونے کی بات نہیں، بے شک تمہارے نبی نے یہ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین، اللہ اس کو تھامنے کی وجہ سے عزتیں دے گا، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ جڑے قرآن نہ جڑے ہو جڑے رہو، جڑی انتظامیہ ہے جڑی رہے، کاروبار ٹھاں تاں ہوندے رہندے نے، کوئی مسئلہ نہیں، اسی کام کرنا ہے دین دا انشاءاللہ، اچھی آواز نال قرآن دا کام انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف،
اور دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے۔ ان ساری کی ساری مصیبتوں کی ہم دیوانوں کے کیا نزدیک کیا حیثیت ہے کہ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے بارے عرش والے نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آئیے ان بچوں کی خدمت میں سرخ سلوٹ اور سلام کرتے ہیں، ان اساتذہ کی خدمت میں سرخ سلیوٹ اور عقیدت بھرا سلام کرتے ہیں، ان والدین کی خدمت میں اعزازی سلوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں، اس رستے کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں جہاں سے یہ گزر کر کے آئے ہیں۔ آئیے اس دھول کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں جو ان کے پاؤں کو چمٹی ہے۔ آئیے اس در و دیوار کے ساتھ چمٹنے کا اللہ سے وعدہ کر کے اٹھتے ہیں جہاں یہ بیٹھ کے اس عرش والے کا قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کائنات کو زندگی عطا کرتا ہے۔ جب یہ نہیں پڑھا جائے گا کائنات کلوز اپ اور وینڈ اپ کر دی جائے گی۔ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، جب تک یہ اللہ اللہ ہوتی رہے گی قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی، جس کے ہونے سے قیامت جیسی بربادی نہیں آ سکتی ہے تو پھر چھوٹی موٹی بھی بربادی نہیں آ سکتی ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شمع کو تعلق ہے پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اقول کو لہذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہاں میں تلاوت نہیں حاضر سناؤں گا تھوڑی، جس طرح قاری صاحب زور لگا کے پڑھتے ہیں اس طرح تو نہیں میں نے کبھی پڑھا، حاضر میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہونی کو کھولو تھوڑی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.